اب اگر آپ بجلی کا بل دیکھیں تو اس میں جو بجلی کا بل ہے وہ ایک کم ہے، اور اس میں ایک خطیر رقم جو ہے وہ اوپر ٹیکسز کی آگئی جو مختلف مدوں میں لگتے آئے ہیں. ہمارے پاس بہترین دماغ ہے، ہمارے لوگوں کی صلاحیت از سیکنڈ ٹو نن. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں وہ ٹیک کر گیا؟ بیکاز وی آر دا ففتھ بگیسٹ لارجسٹ کنٹری ان ٹرمز آف مارکیٹ سائز. ٹرائی ٹو کنونس آئی ایم ایف اینڈ دا لینڈرز کہ جی آپ ہمیں تھوڑی سی رعایت دیں. وفاقی حکومت کے پاس نہ پولیس ہے، نہ پٹواری ہے، نہ تحصیلدار ہے کہ جو ریکوری لے سکے. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں 16 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، ان امپلائمنٹ پیک کر رہی تھی، لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے تھے، برے حالات تھے. کنٹریز ڈو ناٹ ٹرن اراؤنڈ ان 5 years. دے نیڈ لانگ اننگس. 10-15-20 سال میں جا کے ملک تبدیل ہوتا ہے. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک، اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. آج ہمارے بڑے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں. ہی از دا فارمر منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ، اٹس اے پلیجر. اچھا سر، آج کل حالات تو آپ کے سامنے ہیں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا ایک اگر ہم آئیڈیل ورلڈ میں چلے جائیں اور آپ پرائم منسٹر یا شارٹ کالر ہوں، پرائم منسٹر بھی شاید آج کل صحیح الفاظ نہیں ہے، شارٹ کالر ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وی گیو یو دا کیز ٹو دا کاسل. کیا آپ چیزیں کریں، کیا ریفارمز لیں ابھی پاکستان کی اکنامک کلائمیٹ چینج کرنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. دیکھیے آج جو پاکستان کے اکنامک چیلنجز ہیں میرا خیال ہے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری اکنامک سچویشن کے 2 فیکٹرز ہیں. کچھ ویدر فیکٹرز ہیں جو کہ ایک خاص رجیم کی انکمپٹنس یا رانگ چوائسز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اور کچھ کلائمیٹک فیکٹرز ہیں جن کا تعلق ہمارے اسٹرکچر سے ہے، جو کہ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے ہماری کچھ کانٹرڈکشنز ہیں، کچھ ڈسٹورشنز ہیں جو سسٹم کے اندر تھیں، اور وہ اب اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ آپ انہیں اگر حل نہیں کریں گے تو آپ کے لیے نتھنگ ول ورک. تو سب سے پہلی چیز جو میرے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی راستہ نکالنا ہے، پاکستان ہیز نیور بین شارٹ آف پالیسیز. ہمارے پاس بہترین دماغ ہے، ہمارے لوگوں کی صلاحیت از سیکنڈ ٹو نن. اور یہ کہنا کہ ہمارے ہاں کوئی دوسرے ملکوں سے زیادہ کرپشن ہے، یہ بھی غلط ہے. ہم بنگلہ دیش یا انڈیا کے مقابلے میں زیادہ کرپٹ نہیں ہے بحیثیت قوم. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں اوورٹیک کر گیا؟ کیا وجہ ہے کہ ویٹنام ہمیں اوورٹیک کر گیا، تھائی لینڈ ہمیں اوورٹیک کر گیا، دوسرے ممالک کر گئے؟ اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تمام ان ملکوں کو دیکھیں جنہوں نے ریپڈ ٹرانسفارمیشن یا ڈیولپمنٹ کی ہے، اٹ سٹارٹیڈ ود جاپان. اس کو فالو کیا ساؤتھ کوریا نے، ساؤتھ کوریا کے ماڈل کو پھر فالو کیا ملیشیا نے، تھائی لینڈ نے، چائنا نے، اور دیگر فار ایسٹ ایشین کنٹریز نے، جس کو ہم ایسٹ ایشیا میریکل کہتے ہیں، اور پھر اسی سے ہم متاثر ہوئے. ان سب ملکوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ جہاں ان کا اکنامک ایجنڈا تھا، ساتھ میں 10 سال کی کانٹینیوٹی تھی پولیٹیکل رجیمز کی جنہوں نے پالیسیز کو امپلیمنٹ ہونے میں مدد دی. کوئی بھی پالیسی اگر آپ بنائیں، اگر اس کو 10 سال یا ڈیکیڈ لانگ کانٹینیوٹی کم از کم نہیں ملتی، اٹ ہیز نو چانس آف سکسیس. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ بی جے پی اور کانگریس کی جتنی حکومتیں بھی پچھلے 30-40 سالوں میں آئیں، 2 ٹرمز انہوں نے کی. بنگلہ دیش میں جو ابھی وہاں حکومت ہے 15 سال سے وہ حکومت ہے، 3 ٹرمز ہے، اس کے نتیجے میں کانٹینیوٹی پالیسیز کی. ٹرکی ہے، وہاں پہ پچھلے 20 سال سے تقریباً ایک ہی رجیم ہے جس کی کانٹینیوٹی ہے. ملیشیا میں ہم مہاتیر صاحب کی مثال دیتے ہیں، ہی واز دیئر فار 22 ایئرز، ایک لانگ کانٹینیوٹی، پالیسیز کنسالیڈیٹ ہوئیں. سنگاپور ہے، لی کوان یو، آلموسٹ 31 ایئرز کانٹینیوٹی تھی. سو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم پالیسیز بناتے رہے، میں خود ان کا حصہ رہا. ویژن 2010 بنایا، ویژن 2025 بنایا، لیکن 2 سال بعد یا 5 سال کے بعد انہیں ڈسرپٹ کر دیا گیا اور موقع نہیں ملا کہ وہ پالیسیز کنٹینیو کریں. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک نیشنل کانسنسس چاہیے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ 4 چیزیں ہیں جو کسی ملک کو ترقی کے لیے درکار ہوتی ہیں. فرسٹ پیس، سیکنڈ اسٹیبلٹی، تھرڈ کانٹینیوٹی، اور جیسے میں نے کہا کہ کم از کم 10 سال وہ پالیسیز کو ڈسرپٹ نہ کیا جائے،
اور فورتھ ایک ریفارم ایجنڈا. چونکہ دا ورلڈ وی آر لیونگ ان از چینجنگ سو فاسٹ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ انوویشن کی سپیڈ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے 2 جائنٹس تھے ٹیلی کام میں, نوکیا اور بلیک بیری, آج وہ ڈائناسورز کی طرح جیسے ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو دیز 2 ڈائناسورز آر ٹوڈے ایکسٹنکٹ, ختم ہو گئے. وائی؟ دے کوڈ ناٹ کیپ پیس ود دا انوویشن اور چینج ان دا مارکیٹ پلیس. اسی طرح کوئی اکانومی بھی اگر خود کو ڈائنامکلی الائن نہیں رکھے گی ود دا نیو ریالٹیز اینڈ چینجز, تو نو میٹر وہ کتنی کامیاب ہو, بڑی جلدی فیڈ آؤٹ ہو جائے گی. تو ایک کنٹینیوس ریفارم ہیز آلسو بیکم امپورٹنٹ. ان 4 چیزوں پہ آئی تھنک جیسے پشاور میں جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا, بالکل, اور اس سے پہلے بڑی کنفیوژن تھی دہشت گردی کے اوپر ہمارے قوم کے اندر, لیکن اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کیا, اپوزیشن کو بٹھایا, سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھے, اور وی فارمولیٹڈ نیشنل ایکشن پلان, اور اس کے اوپر پوری قوم نے یکسوئی کے ساتھ عمل کیا, اور ود ان 3 to 4 years وی ور ایبل ٹو ڈیفیٹ ایکسٹریمسٹ, اور ٹیررزم کو ہم نے ٹائیڈ کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. اسی طرح آئی تھنک ناؤ دا ٹائم ہیز کم کہ ایک اکنامک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر تمام لوگ اتفاق کریں, ایگری کریں, اور اس کے جو فنڈامنٹل پلرز ہیں وہ یہی ہوں گے کہ کس طرح ہم ملک میں پیس کو, اسٹیبلٹی کو, کنٹینیوٹی کو, ریفارم پروسیس کو جاری رکھیں گے, اس میں کوئی ڈسرپشن نہیں لے کر آئیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں. ہمیں جو چیز ہرٹ کر رہی ہے وہ ہماری اپنی انسٹیبلٹی اور انسرٹنٹی ہے. اگر ہم پاکستان کے اندر ایک اسٹیبل انوائرمنٹ پیدا کر دیں اور انویسٹر کو یہ پتہ ہو کہ اس ملک کے اندر اب کوئی ڈسرپشن نہیں ہوگی, تو آپ دیکھیے گا کہ وی ول بیکم اے میگنیٹ فار انویسٹمنٹس. وائی؟ بیکاز وی آر دا 5th بگیسٹ لارجسٹ کنٹری ان ٹرمز آف مارکیٹ سائز. ہماری جو پاپولیشن ہے اس سے پاکستان تقریباً 60 to 80 ملین مڈل کلاس اس کے پاس ہے. وی آر ویری اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ. وی اونلی گیٹ اوور شیڈوڈ بائی انڈیا اینڈ چائنا جو کہ 1 بلین پلس کنٹریز ہیں. اگر ہم کسی بھی اور کانٹیننٹ میں ہوتے تو ہمارا سائز اتنا ہے کہ ہم دنیا کی ایک بہت اٹریکٹیو مارکیٹ ہیں. تو اس لیے ہمارے اپنے فیکٹر انڈاؤمنٹس بہت اچھے ہیں. We have a good market size, we have a good population, we have good mineral base, we have good agriculture base, we have coastline, we have good infrastructure in terms of our logistics, in terms of our financial and IT services. ایک relatively modern economy ہے. What is missing is the stability part. تو آئی تھنک اس کو اگر ہم انشور کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اب سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کا رول بڑا لمیٹڈ ہو گیا, چونکہ جو ہمارے فسکل ڈیفیسٹس ہیں, امبیلنسز ہیں, اس نے پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کو آلموسٹ زیرو کر دیا. اب تو حکومت جتنے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے اور جتنے ریونیوز اکٹھا کرتی ہے بمشکل وہ اتنے نہیں ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ پوری کر سکے. تو اب جو ہمارے لیے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں انویسٹمنٹ آئے گی وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا رول ہونا چاہیے کسی بھی سلوشن کا وہ یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کیسے کریں. جو پرائیویٹ سیکٹر کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, اگر کہیں ریڈ ٹیپ ہے, کہیں ریگولیشن ہے, کہیں کوئی روڑا ہے, کہیں کوئی کرپشن ہے جو اس کا راستہ روک رہی ہے, اس کو ختم کیا جائے. اور فائنلی آئی تھنک دیر از نو پیس میل سلوشن. ہم اب وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ایک چیز ٹھیک کر دیں کہ اگر خالی انویسٹمنٹ آ جائے گی تو اکانومی چل جائے گی, یا خالی کوئی ایک اور سیکشن. وی نیڈ اے ہولسٹک اینڈ انٹیگریٹڈ سلوشن. اور یہی وہ کانسیپٹ تھا کہ جب ہم نے ویژن 2010 بنایا یا ویژن 2025 بنایا کہ ایک بڑے ہولسٹک اور انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ ہم پاکستان کے ڈیولپمنٹ چیلنج کو ایڈریس کریں. مثال کے طور پہ آپ جتنی مرضی آئی ٹی سیکٹر کی پروموشن کے لیے انسینٹیوز دیں, لیکن اگر آپ سپلائی سائڈ کو چیک نہیں کریں گے یا اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کہاں سے گروتھ آئے گی. دیکھیے ابھی ایک HR کنسلٹنٹ مجھے ملے IT کے, انہوں نے کہا کہ میں نے 5 بچے کسی انٹرنیشنل فرم میں پلیس کیے, اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد ان کی مجھے کال آئی کہ دوز ور ویری گڈ بوائز, کین یو گیو اس 200 مور.
کہتے میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ کہاں سے لاؤں. کہ کہاں سے لاؤں. ہمارے ہاں آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جو انٹرنیشنل ٹرشری ایجوکیشن کا ریٹ ہے وہ 40% ہے. انڈیا میں ٹرشری ایجوکیشن کا ریٹ 30% ہے. بنگلہ دیش میں 25 ہے اور ہمارا 13%. تو آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل تو چھوڑیے, ہمارے ریجن کی جو بیس ہے 30% انڈیا, اس کے مقابلے پہ جانے کے لیے بھی آلموسٹ وی ہیو ٹو ڈو 3 ٹائمس. بالکل. اچھا, اب آپ کے پاس اگر ایجوکیشن ہی نہیں ہے, 25-26 ہزار گریجویٹ آپ کے سالانہ پیدا ہو رہے ہیں, تو ہم ایک بہت بڑا ایمبیشس ٹارگٹ رکھیں تو ممکن نہیں ہے. اسی لیے جب ہمیں ابھی موقع ملا 16 مہینے کا, تو ون آف دا ٹاسکس آئی گیو ٹو HEC واز کہ ہاؤ کین یو انکریز دس 25-26,000 اینول گریجویٹس ٹو 100,000 وداؤٹ کمپرومائزنگ کوالٹی. اور دوسرے, آپ اپنی تمام یونیورسٹیز کو کہیں کہ دے شوڈ ناؤ اسٹارٹ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس, کہ یونیورسٹیز جو ہیں جن میں انفراسٹرکچر ہے انہیں صرف ڈگری پروگرامز نہیں کرنے چاہیے بلکہ نوجوانوں کو اسکل بیسڈ پروگرامز دیں, چونکہ آنے والا وقت اسکلس کا ہے. تو یہ میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ایک سیکٹر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی اگر ایجوکیشن کو ٹھیک نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. سپلائی سائڈ پر سپلائی سائڈ. اچھا, پھر اسی طرح آپ یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ہم دنیا میں ہیپیٹائٹس اور ڈائبٹیز کا سب سے بڑا شکار ملک ہیں. اب یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو آپ کی ورک فورس کی پروڈکٹیوٹی کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں. تو اگر آپ ہیلتھ سیکٹر کے یہ ایشوز ایڈریس نہیں کریں گے, اگر آپ کی ہیلدی ورک فورس نہیں ہوگی, اور بالخصوص اب نوجوانوں میں جس تیزی کے ساتھ یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, ہیپیٹائٹس اور ساری چیزیں, اس سے ان میں لیتھارجی آتی ہے, ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے. اس سے آگے چلے جائیں آپ, شاکس بھی ہوتے ہوں گے. اس سے آگے چلے جائیں, اگر آپ کے بچے 40% سٹنٹڈ ہیں اور آپ کے ہاں نیوٹریشن کے چیلنج کو ہم پورا نہیں کر رہے, تو پھر ہم جو ایک کریٹیو ایج کی بات کر رہے ہیں, انوویشن کی بات کر رہے ہیں, بچوں کی کوگنیٹو جو اسکلز ہیں یا صلاحیت ہے وہی کمپرومائزڈ ہے, تو آپ فیوچر میں کیسے ایک ڈیجیٹل ریولوشن کا حصہ بن سکتے ہیں جس میں انوویشن از دا نیو کرنسی, بیکاز آپ کی نئی نسل کی کوگنیٹو صلاحیتیں کمپرومائزڈ ہوں گی. تو لہٰذا ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اکانومی ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, پیس ہے, ان ساری چیزوں کو جب تک آپ انٹیگریٹڈ نہیں دیکھیں گے, آپ کا جو بھی ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ پائیدار نہیں ہوگا. سر, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں جو کافی لوگ سوچتے بھی ہیں, اینڈ آئی گیس ٹو دا لے مین ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی. آپ نے ابھی کنٹینیوٹی کی بات کی نا, اب بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا تھا ایسے کہ جو پریویس رجیم تھی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس رانگ. ہم نے بات بھی کی کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, ون پارٹی شوڈ پاس آن ٹو دی ادر پارٹی. اینڈ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ آئی ایم شیور آپ لوگوں کی انالیسس, آپ کو پتا تھا کہ ہم سارٹ آف ایک ٹائٹینک پہ بیٹھنے والے ہیں. کیوں اس وقت پہ آپ کو لوگوں کو لگا تھا کہ اٹ واز امپورٹنٹ ٹو کم ان ٹو پاور رائٹ ایٹ دی اینڈ آف پی ٹی آئیز ریجیم؟ دیکھیے, بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا. یہ وہ سوال ہے کہ جو آپ اس پوڈ کاسٹ میں کر رہے ہیں لیکن ہمیں حلقوں میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ سب کو پتہ تھا کہ اگر ہم نہ آتے گورنمنٹ میں تو جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے بوجھ کے تلے دفن ہو گئی تھی. خود اس کے منسٹرز جو فیڈرل منسٹرز ہیں, شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں, شبر زیدی صاحب کہہ چکے تھے جو ان کے چیئرمین FBR تھے, کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے تھے, ہم ختم ہو گئے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا ملبہ اپنے اوپر کیوں لیا. دیکھیے, میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلیں اپنے اسٹوڈیو سے باہر, اور آپ کو سڑک کے کنارے ایک شخص جو آپ کا کوئی بہت جاننے والا ہے, بہت عزیز ہے, وہ آپ کو زخمی حالت میں اس طرح ملے کہ خون میں لت پت ہے اور وہ سسکیاں لے رہا ہے. اب آپ کیا یہ سوچیں گے کہ اگر میں نے اس کو روک کے اٹھایا تو میرے یہ جو نیا سوٹ ہے, یہ نئے آج میں شرٹ لے کر آیا ہوں, یہ ساری خون سے لت پت ہو جائے گی. اس کو میں نے گاڑی میں ڈالا تو میری گاڑی کی نئی پوشش ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی. اگر آپ کو وہ شخص عزیز ہے تو آپ کسی سوچ کے بنا اس کو اٹھائیں گے, گلے سے لگا کے گاڑی میں ڈالیں گے اور ہاسپٹل لے کے جا کے اس کی جان بچانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ 1 اپریل کو دیکھیے, جب ہماری حکومت آنے سے 10-12 دن پہلے حالت یہ ہو گئی تھی کہ وزارت خزانہ نے یہ جاری کر دیا تھا فرمان کہ ہم لاسٹ کوارٹر کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی جو ریلیز ہے وہ 0 کریں گے. یہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا
کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے ایک پورے کوارٹر کی ریلیز زیرو ہو جائے. میں اس وقت ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کی 98 میں, اور دنیا نے ہم پہ پابندیاں لگائیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ تب بھی ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کوئی 20 یا 25% اوور آل کٹ لگائی تھی, بٹ وی ور ایبل ٹو فنڈ دا بجٹ تھرو آؤٹ دا ایئر. ہم نے زیرو ریلیز کہیں نہیں کی تھی کہ ایک پورے کوارٹر میں ہی زیرو ریلیز کر دیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 1 اپریل کو آپ انٹرنلی ڈیفالٹ کر گئے تھے. وزارت خزانہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی لائبلٹی کو جو کہ بجٹڈ تھی ادا کر سکے. یہ تو تھا انٹرنل ڈیفالٹ. اگر خدا نہ خواستہ ایکسٹرنل ڈیفالٹ ہو جاتا, جو کہ اس وقت انیویٹیبل لگ رہا تھا, اور سب لوگ اس وقت شرطیں لگا رہے تھے کہ یہ 2 ہفتے نکلے گا یا 6 ہفتے لگیں گے یا 4 ہفتے لگیں گے, اس کی کاسٹ وڈ ہیو بین ٹریمینڈس. اچھا, وہ کاسٹ اکنامک ہی نہیں ہوتی, بلکہ وہ کاسٹ جو ہے پاکستان کے لیے پولیٹیکل بھی ہوتی اور اسٹریٹجک بھی ہوتی, کہ جو آپ کے لینڈرز ہیں, جو آپ کو قرض دینے والے ہیں, اور جو بڑے پلیئرز ہیں, تو اس کی کیا ضمانت تھی کہ وہ صرف آپ سے ایک نیا مشکل IMF پروگرام کرا کے ہی آپ کو بیل آؤٹ دیتے, یا اس میں کچھ اور ایسی شرائط بھی رکھتے کہ جو پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات سے تعلق رکھتی ہیں. آپ سے کوئی یہ بھی سوال کر سکتا تھا, بھئی آپ یہ میزائل کیوں بنا رہے ہیں, آپ کو جب پیسہ نہیں ہے تو یہ تو بند کریں سارا پروگرام اپنا. تو اس لیے اٹ واز ویری امپورٹنٹ ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری. جیسے میں نے کہا کہ آپ وہ سڑک پہ گرے ہوئے شخص کی جان اگر آپ کو عزیز ہے تو اسے بچانے کے لیے پھر اپنے کپڑے نہیں دیکھتے, اپنی گاڑی نہیں دیکھتے, آپ اس کی جان بچاتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ ڈومیسٹکلی ملک ڈیفالٹ کر چکا تھا. اگر ایکسٹرنلی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا, اس کی قیمت ہم سب نے ادا کرنی تھی. تو لہٰذا اگر ہمارا کوئی پولیٹیکل کیپٹل اس میں برن ہوا, اس کی ہمیں پرواہ نہیں, بٹ آئی تھنک وی ور ایبل ٹو سیو پاکستانی اسٹیٹ فرام دیٹ ڈیفالٹ, جس سے کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ سیف گارڈ ہو گئے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو تاریخ 10 سال پہلے ضرور اس بات کو ریکگنائز کرے گی کہ ہم نے رسپانسبل پالیٹکس کی تھی, ہم نے پاپولر پالیٹکس نہیں کی تھی. آپ نے بڑی اچھی بات کی ابھی رسپانسبل پالیٹکس کی. کنسیڈرنگ آج ہے ریکارڈ انفلیشن اینڈ آل دا پرابلمس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, ڈو یو تھنک کنسیڈرنگ واٹ ہی ہیڈ ٹو ورک وتھ, ہاؤ وڈ یو ریٹ اسحاق ڈار's پرفارمنس ان دا شارٹ ٹائم دیٹ ہی واز ہیئر؟ دیکھیے, ہمارا جو پریڈیکمنٹ تھا اس میں ویدر اسحاق ڈار اور اینی ون, اٹ واز اے ویری اپ ہل ٹاسک. چونکہ پاکستان کو بدقسمتی یہ ہوئی کہ پہلے ہی ڈیفالٹ سچویشن کا سامنا تھا, اس کے بعد 2022 میں مانسون سیزن میں بدترین کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑا. اور میں اس NFRCC کا کوآرڈینیٹر تھا. ہم نے تمام انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو اسی لیے انگیج کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک مستند اور خود انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کر ہم اس کا تخمینہ لگائیں تاکہ اس کی کریڈیبلٹی ہو کہ کیا نقصان ہوا ہے. اور ان کے بقول 31 ارب ڈالر کے قریب پاکستان کو نقصان ہوا اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا. اب یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا, یہ ہمارا عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا تھا, جس میں کہ بہت سخت شرائط پہ انہوں نے اس وقت ایگری کیا تھا, اور ہم اس وقت اپوزیشن میں تھے, اور ہم بہت چیخ کے کہتے تھے, ہم احتجاج بھی کرتے تھے کہ بھی یہ جو آپ شرائط کر رہے ہیں اس سے بدترین مہنگائی ہوگی, اس سے پاکستان کی جو مالی خود مختاری ہے آپ اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کو ہم کچھ بھی نہیں پوچھ سکیں گے اور بات نہیں کر سکیں گے, تو آپ یہ نہ کریں. اور اس کے باوجود حکومت نے وہ معاہدہ کیا. پھر آپ دیکھیے تاریخ کا جبر کہ ہمارے سامنے وہی معاہدہ آیا کہ چوائس یہ تھی کہ آپ اس پر عمل کریں یا پاکستان کو ڈیفالٹ کرائیں. تو ہمارے لیے یہ ایک لیجٹمیٹ آپشن تھی کہ ہم ایٹ لیسٹ ان کو یہ کہیں کہ دیکھیے یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس وقت پاکستان کو 31 ارب ڈالر کے نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اور یہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے یہ ہماری ڈوئنگ نہیں ہے, یہ تو ہم نشانہ بنے ڈیولپڈ ورلڈ کی غیر ذمہ دار ڈیولپمنٹ کا. تو آپ اس معاہدے میں دیکھیے دنیا کے ہر کانٹریکٹ میں ایک کلاز ہوتی ہے فورس میجور کی, کہ اگر کوئی کلیمٹی آ جائے, انفورسین ڈیزاسٹر آ جائے, تو آپ اس کانٹریکٹ کو ریووک کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی ایک تھوڑی رد و بدل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ واز اے لیجیٹمیٹ رائٹ فار پاکستان ٹو
ٹرائی ٹو کنونس IMF اینڈ دا لینڈرز کہ جی آپ ہمیں تھوڑی سی رعایت دیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان پر جو ٹرسٹ ہے وہ اتنا لو ہو چکا تھا ان اداروں کا، چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جو معاہدہ کیا اس کو اتنا وائلیٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری شرائط ایک چینج نہیں ہوں گی، اور دوسری اس معاہدے کے مطابق جس طرح وہ فرنٹ لوڈڈ تھیں، پرائر ایکشنز تھے کہ آپ یہ سب کچھ کریں گے تو ہم آگے چلیں گے ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پیرس میں کس حد تک آؤٹ آف وے جا کے IMF کے MD کو انگیج بھی کیا اور بہت سخت فیصلے بھی اٹھانے پڑے کہ ہم اس پروگرام کو ٹوٹنے نہ دیں، چونکہ اس کے نتیجے میں پھر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا تھا. اور ہمیں ایک 9 مہینے کا بریدر مل گیا کہ جس میں ہم الیکشن کے عمل سے گزر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو نئی منتخب حکومت آئے گی وہ آ کر پھر اس سارے معاملے کو نئی بنیاد کے اوپر IMF سے نیگوشیٹ کر سکتی ہے. آپ نے ابھی IMF کی بھی بات کی، اور جو سارا ہم کرائسس کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں ساتھ ایک اور چیز شروع ہو گئی وچ از دی انرجی کرائسس. پیٹرول پرائسز آپ کی تھرو دا روف، الیکٹریسٹی بلز بہت ہائی ہیں. آپ نے بات کی تھی پرائیویٹائزیشن کی. از دیٹ دا سولوشن کہ ہم اس کو ایک پرائیویٹائز کر دیں کمپلیٹلی، کہ الیکٹرک ہے لیکن کہ الیکٹرک جیسی باقی سب کو بھی پرائیویٹائز کر کے میک اٹ اے سپلائی ڈیمانڈ پرائز کمپیریٹیو تھنگ. جس طرح ہمارے ٹیلکوز ہیں وہ کیونکہ پرائیویٹ ہیں، اٹس ویری چیپ ٹو ہیو. آج کل تو ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون یا ہر بندے کے پاس 4G ہے. کیا بجلی بھی اس طریقے سے سالو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو بجلی کا کرائسس ہے جو آپ نے ابھی بات کی کہ مہنگائی اور یہ ایک دم بجلی کے بلوں پہ کوہرام مچا، ہم پچھلے کچھ عرصے سے جو روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہونا شروع ہوا ہے 2018 کے بعد اور مسلسل لڑک رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2021-22 میں جو اس وقت کی حکومت تھی اس نے یہ سمجھا کہ الیکشن ایئر سے پہلے ہم ایک مصنوعی گروتھ دکھائیں، اور انہوں نے ایک بہت لبرل امپورٹ کھول دی، اور 1 سال کے اندر تقریباً 82 ارب ڈالر کی امپورٹ کی گئی، جس نے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آل ٹائم ہائی ریکارڈ، ہماری تاریخ میں کبھی اتنا نہیں تھا، تقریباً 50 ارب ڈالر کا خسارہ کر دیا. اب اس 50 ارب ڈالر کے خسارے نے جو آپ کے ریزروز تھے وہ سارے وہ اس میں کنزیوم ہو گئے، اڑ گئے. جب آپ فورن ریزروز آپ کے ڈپلیٹ کر جائیں تو پھر اس کا سارا دباؤ آپ کی اپنی کرنسی پر آتا ہے، چونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ یہ سروس کر سکیں اپنی لائبلٹیز کو، تو لہٰذا لوگ ڈالرز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، ڈالرائزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اکانومی کی. تو وہاں سے پھر ہمارا ایک روپے نے لڑکنا شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا 140، 150، 190، 200، 250، 300 تک آ کے گر گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ریزروز نہیں ہیں. اگر آپ کے ریزروز ہوں تو آپ ریلیٹیولی اسٹیبل اپنے روپے کی قیمت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اب جو روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو آپ کا انحصار امپورٹڈ فیول کے اوپر ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے، چاہے وہ تیل ہے، چاہے وہ کوئلہ ہے، چاہے وہ LNG ہے. اور جب آپ کی ڈی ویلیویشن سے اس امپورٹ کو آپ فیکٹر کرتے ہیں تو آپ کی قیمت بہت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. دوسرے انٹرنیشنل مارکیٹس میں یوکرین وار کے بعد جتنی کموڈٹی پرائسز تھیں وہ اسکائی راکٹ کر گئیں. تو لہٰذا ایک آپ کی انٹرنیشنل پرائسز، دوسرے آپ کی مسلسل ڈی ویلیویشن، اور جو ڈی ویلیویشن ہوتی ہے اس سے IMF کہتا ہے کہ جی اس کے مطابق آپ ایڈجسٹمنٹ کریں، اپنے لاسز آپ نے ایکیومولیٹ نہیں کرنے چونکہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کے ساتھ جو ایک اور کمپاؤنڈڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گورننس کو اب ہمیں ری رائٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے، اس وقت چونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ہماری ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہے. حکومت کے پاس ٹیکس اکٹھا کرنے کے 2 ہی ذرائع ہیں پھر، کہ جہاں پر آپ ایٹ سورس ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، ایک پیٹرولیم پروڈکٹس اور ایک بجلی کا بل. تو لہٰذا پچھلے کئی سالوں سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ جو ٹیکس وہ پیٹرولیم پروڈکٹس میں بلٹ ان کر لے گی وہ اس کو لازمی مل جائے گا، جو ٹیکس وہ بجلی کے بل کے ساتھ لوگوں سے ریکور کر لے گی وہ اسے مل جائے گا. اب اگر آپ بجلی کا بل دیکھیں تو اس میں جو بجلی کا بل ہے وہ ایک کم ہے، اور اس میں ایک خطیر رقم جو ہے وہ اوپر ٹیکسز کی آ گئی جو مختلف مدوں میں لگتے آئے ہیں.
اور یہ وجہ ہے کہ آپ ایف بی آر چونکہ اس میں گورننس کے ایشوز ہیں, آپ وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے, آپ وہ لوڈ کری جا رہے ہیں بجلی کے بلوں پہ, اور اب وہ لوگوں کی بس ہوگی. اچھا, دوسرے اس کے ساتھ جڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بجلی کا سیکٹر دیکھیں تو پاکستان کے بجلی کا بل تقریباً 4 ڈسٹریبیوشن کمپنیاں پورا بوجھ اٹھاتی ہیں. ایک آئی ایس کو اسلام آباد, دوسرا گیپکو گوجرانوالہ کے, تیسرا لیسکو لاہور, اور چوتھا فیسکو فیصل آباد. اب آپ کراچی سے شروع ہو جائیں, کراچی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی, ہیسکو حیدرآباد کی, کیسکو کوئٹہ کی, پیسکو پشاور کی, یہ ساری جو ہیں یہاں پہ 40% لیکیجز ہیں, لوگ بل نہیں دیتے. اچھا, اب وہ جو لوگ بل نہیں دیتے ان کے حصے کا بل کون لوگ دے رہے ہیں؟ جو بل دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ میرا تعلق گیپکو کے ایریا سے, گوجرانوالہ ڈویژن سے, ہم لوگ تقریباً 100% ریکوری ہے وہاں پہ, لیکن ہمارے بلوں میں وہ سارے بل بھی ایڈجسٹ ہو رہے ہیں کہ جو لوگ جو نہیں دے رہے. اب وہ ایک عام شہری کی یا ایک عام کاروبار کی لمٹ ہے نا, وہ کس حد تک چوری کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا سکتا ہے, وہ ان کی سکت سے باہر ہو گیا. سو لہٰذا آئی تھنک جس سے کہ اب کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ از کہ ہم گورننس کے ذریعے ایک بنیادی جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں انہیں پروونسز کے حوالے کر دیں, چونکہ وفاقی حکومت کے پاس انفورسمنٹ نہیں ہے. وفاقی حکومت کے پاس نہ پولیس ہے, نہ پٹواری ہے, نہ تحصیلدار ہے کہ جو ریکوری لے سکے. یہ صوبائی حکومت کے پاس ہے جتنی انفورسمنٹ ہے. تو لہٰذا صوبہ جو ہے وفاق سے بلک بجلی خریدے. اگر وہ اپنے شہریوں کو, صوبے میں بسنے والوں کو مفت بجلی دینا چاہتا ہے تو وہ سبسڈی کی صورت میں وفاق کو ادا کر دے. اگر وہ ان سے بجلی کے بل ریکور کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس وہ سارا پیرافرنیلیا ہے کہ جس سے وہ ریکوری کر سکتا ہے تو وہ اس سے ریکور کرے. وفاق یہ کام نہیں کر سکتی. تیسری چیز آبویسلی ان ڈسکوز کی پروفیشنلائزیشن ہے کہ ان کو پرائیویٹائز بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹیکنیکل شعبے ہیں ہمیں انہیں بیوروکریسی کے چنگل سے نکالنا پڑے گا. دیکھیے پاکستان میں جو ہمارا ایک 50-60 سال سے تجربہ تھا, یہ انگریز کا دیا ہوا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ جو ہے نا, ہی نوز اٹ آل. ایک سول سرونٹ ہے, اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. جو ٹیکنیکل شعبے ہیں وہاں پر آپ کو پروفیشنل ٹیکنیکل مینجمنٹ لانی پڑے گی. بالکل. اگر آپ وہ نہیں لائیں گے تو یہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ این ٹی ڈی سی ہے, اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہی نہیں لگنے دیتے, کوئی جوائنٹ سیکرٹری صاحب ایک ایکٹنگ ایم ڈی لگے ہوں گے اور وہ کئی سالوں سے چل رہے ہوں گے چونکہ وہ پرکس اینڈ پریویلیج انجوائے کر رہے ہیں. جس طرح اسپورٹس ہے سر, اسپورٹس کا نہ بندہ ہوتا ہے, کوئی اور رینڈم بندہ ہوتا ہے. اس وقت دیکھیے ہماری جو بیوروکریٹک آؤٹ ریچ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو ہمارے ٹیکنیکل پروفیشنل شعبے ہیں وہ ان کو ایکٹنگ چارج کے اوپر, ڈبل چارج کے اوپر اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کا ایک امپائر ہو, کنٹرول ہو, ریسورسز ہوں, گاڑیاں ہوں. یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. وی ہیو ٹو آئی تھنک امپاور پروفیشنلز, اور جو ٹیکنیکل شعبے ہیں وہ پروفیشنلز کے بغیر نہیں چل سکتے. اس کے لیے ہمیں سول سروس کی بھی ریفارم کی ضرورت ہے. ہم نے پرائم منسٹر کو پروپوز کیا تھا کہ اب آپ کی جو روایتی سروسز ہیں اس کے اندر ہمیں ٹیکنیکل سروسز کو انڈکٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے آپ کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے, دوسری سروسز ہیں, پولیس سروس ہے, دیر شوڈ بی این انجینئر سروس, تاکہ انجینئرز آئیں آ کے جو ٹیکنیکل شعبے ہیں اس کے اندر وہ ان کو مینیج کریں, ان کے ایشوز کو دیکھیں. اب ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ وابڈا ایک آپ کا اتنا بڑا واٹر کا ادارہ ہے, وہ پروجیکٹ بناتا ہے اور وہ اس کے اوپر جو وزارت پاور واٹر ہے ڈویژن, وہاں پر بیوروکریٹس بیٹھے ہیں جن کو نہ سول انجینئرنگ کا پتہ ہے, نہ ہائیڈرولکس کا پتہ ہے, نہ ہائیڈرولک اسٹڈی کا پتہ ہے. وہ تو بیچارے کل تک وہ پاپولیشن منسٹری چلا رہے تھے, پرسوں وہ کلچر میں تھے, آج وہ پاور میں ان کی یا واٹر میں پوسٹنگ ہو گئی ہے. اب وہ بیٹھے رہتے ہیں اس کے اوپر بیکاز دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. سو دیر شوڈ بی ٹیکنوکریٹس کہ جو ان ٹیکنیکل ایشوز کو دیکھیں. تو ہمیں اپنی جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز ہیں اس میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے اور اس کو پروفیشنلائز اور ٹیکنوکریٹک بنیادوں کے اوپر مضبوط کرنا پڑے گا. اچھا سر, جتنی آپ باتیں مجھے بتا رہے ہیں, a lot of people understand کہ یار یہ چیزیں کرنی ہیں. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے, آپ نے بات کی کنٹینیوٹی چاہیے, 2 ٹرم 3 ٹرم, عوام کو بھی خوش رکھنا ہے. آپ لوگوں نے ہر پولیٹیکل پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ
اگر ہم دال مہنگی کر دیں گے تو لوگ گلیوں پہ نکل آئیں گے, چائے مہنگی کر دیں گے تو لوگ گلیوں پہ نکل آئیں گے. اور ہمارا ایز پاکستانیز ہمیں بھی ایک ویک اپ کال کی ضرورت ہے, جو سویلین لوگ ہیں ہم جیسے, جن کو کہ یار نہیں, اب نہ پیو 2 کپ چائے یا نہ کھاؤ. وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم $500 ملین کی چائے امپورٹ کر کے پیتے ہیں. بالکل. تو جس نے 5 کپ پیتا ہے جو شخص, وہ 4 کر دے, جو 4 پیتا ہے وہ 3 کر دے. اس کے اوپر ایسی میری وہ میمز بنی. بالکل. اور کیوں؟ اچھا, اب یہ کام اگر چین میں یا جاپان میں کسی منسٹر نے کہا ہوتا, تو کسی پولیٹیشین نے کہا ہوتا, لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے کہ جی بالکل صحیح ہے, قوم کو اس طرف جانا چاہیے. یہ جو ہمارے کلچر بن گیا نا, ہماری سوسائٹی میں اتنی پولرائزیشن پیدا ہو گئی ہے, ہمارے اندر اتنا ہیٹ انجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں کہ کس نے کیا بات کہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کس نے کہی ہے. اگر کسی دوسرے نے کہی ہے, اس نے ٹھیک بات بھی کی ہے, تو اس کو بھی ملیا میٹ کر دو. نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے سر ابھی ہم بجلی کی بات کر رہے ہیں, میں ابھی کراچی میں تھا, ہم کے الیکٹرک کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے. اس کے بعد میں اپنے ڈرائیور سے بات کرتا ہوں, میں نے اس کو کہا یار یہ بجلی کا ایشو ہی ہو. کہتے سر آپ اپنے آس پاس دیکھیں, رات کے 2 بج رہے تھے اس ٹائم. کہتا یہ سارے ریسٹورینٹ کھلے ہوئے ہیں. کہتا ہے یورپ میں 7 بجے بند ہو جاتے ہیں. آپ کنٹرول کرتے ہیں نا, ہم یہاں پہ کہتے ہیں کیوں کریں کنٹرول, کراچی تو اٹھتا ہی رات کو ہے, اسلام آباد تو ایسا ہے. مطلب ہم بھی تو ایک ریئلٹی نہیں ماننے دیتے. مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ کسی نے الیکشن جیتنی ہے, اس کے بعد اس نے اگلی الیکشن کی بھی تیاری کرنی ہے, اور پاور میں آپ نے خود کہا ہے کہ کتنے حکومتیں ہیں جو اپنا پورا ٹینیور سی آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کیسے خوش رکھیں گے آپ عوام کو بھی, کیونکہ کنٹرول تو ہے نہیں نا. دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. لوگ اگرچہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں کچھ دیا جائے, لیکن اب لوگ بہت معلومات بھی رکھتے ہیں. انفارمیشن ریولوشن نے لوگوں کو بہت اویئر کر دیا, اور انہیں مسائل کا بھی پتہ ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اب شاید کوئی شخص ہو کہ جو یہ توقع رکھتا ہو کہ کوئی کوئک فکس ہے نا. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم وی آر بیڈلی ان نیڈ آف ویری ڈیپ ریفارم. ہم کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, ہمیں اب ایک مستقل علاج کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کی توقعات پہ پورا اترتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو پاکستان کے اسی طرح کے بہت برے حالات تھے. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں 16 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. اتنی بجلی نہیں آتی تھی کہ لوگوں کے جو یو پی ایس ہیں وہ چارج ہو سکیں, اور لوگ موم بتیاں اور لالٹین جلانے پہ مجبور ہو گئے تھے. اور ایک اخبار نے سرخی لگائی کہ پاکستان از ان اسٹون ایج. ہمارے ہاں کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ خود کش بمبار نہیں پھٹتا تھا, اور وہ یعنی کہ درجنوں لوگ لے جاتا تھا. کراچی جو آپ کا فائنینشیل ہب ہے, وہاں پر کوئی آدمی یا کوئی شخص گھر سے نکلتا تھا کام کے لیے تو اس کی بیوی, ماں, بہن, بیٹی مسلح پہ بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ خیریت سے شام کو واپس آ جائے. اتنی انسیکیورٹی تھی وہاں پہ. پاکستان میں اکنامک جو انفلیشن جو ہے اس وقت ڈبل ڈیجٹس میں تھی, ان امپلائمنٹ پیک کر رہی تھی, لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے تھے, برے حالات تھے. ہم نے آ کے جب بیسک ریفارم شروع کی, پہلے 2 سال اٹ واز ٹف. ہمارے پاس کوئی لوگوں کو دینے کے لیے نہیں تھا, لیکن بیکاز پیپل نیو دیٹ وی ور ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. آپ دیکھیے 2014 میں جب ہماری حکومت کے خلاف دھرنا ہوا, لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ اگر کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے دو, ڈونٹ ڈسٹرب. یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا, وہ آپ ابھی پروگرام کر رہے ہیں یہاں پہ, تو آپ کے اسٹوڈیو کے باہر ایک نوٹس لگا ہوگا ڈونٹ ڈسٹرب, ریکارڈنگ ان پروگریس. بالکل. تو لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ اگر ہم اس وقت سی پیک شروع کر رہے تھے, ہم ملک کے بنیادی مسائل ٹھیک کر رہے تھے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر رہے تھے, کہ بھی ان کو موقع دو, لیٹ دیم کنٹینیو, آپ ڈسٹرب نہ کریں. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2013 میں جب ہم نے الیکشن منشور لوگوں کو دیا, تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے جو بڑے مسئلے تھے وہ 3 ایز ہم نے کہے کہ 3 ایز ہم فکس کریں گے. 1 جو تھا انرجی کرائسس, 2 ایکسٹریمزم ایلیمنیٹ کریں گے, تیسرا اکانومی کو ریوائیو کریں گے. آپ دیکھیے 2018 میں جب ہم الیکشن میں گئے تو پاکستان میں جب سروے ہوا کہ پاکستان کے بڑے مسئلے کیا ہیں, تو نہ کسی نے انرجی کو کہا کہ بڑا مسئلہ ہے, نہ کسی نے لا اینڈ آرڈر کو کہا بڑا مسئلہ ہے, نہ کسی نے اکنامک ریوائول کو کہا کہ بڑا مسئلہ ہے. الحمدللہ 5 سالوں میں وہ تینوں ہو گئے. ناؤ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان. اگر اس وقت کنٹینیوٹی الاؤ کی جاتی,
اور ایک فورس چینج لا کے ملک کو یو ٹرن نہ لے دیتے ہم، تو دیٹ واز دا پوائنٹ کہ پاکستان واز پوائز فار اے ٹیک آف. لیکن وہ کنٹینیوٹی نہیں رہنے دی گئی، بلکہ ایک چینج انجینئر کی گئی. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سارا جو گین ہے وہ ہم پھر 0 میٹر پہ آگے کھڑے ہو گئے. تو لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں ایز لانگ ایز دے سی دیٹ یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. لیکن اگر آپ صرف لوگوں کو تقریروں کے اوپر زندہ رکھنے کی کوشش کریں، آپ ان سے بس جھوٹے وعدے کریں، انہیں کہیں کہ تم قربانی دو، بس ہم تو ٹھیک ہے اسی طرح حکمرانی کریں گے، تو ان کا پھر پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. اور سر الیکشن کی آپ نے ابھی بات کی، بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک آج کل پاکستان میں یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے کب. میں دیکھ رہا تھا پی بلاول، وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں 90 دن میں. الیکشنز مجھے سمجھ آتی ہے اوبیسلی اس کے لیے ایک بجٹ چاہیے، الیکشن کمیشن، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک تو آپ کو لگتا ہے الیکشنز ہوں گی کب؟ اور اگر الیکشنز ہوگی انشاءاللہ اور ایک نئی پارٹی الیکٹ ہو گئی تو کیا انسٹنٹ ہمیں فرق نظر آئے گا؟ کیا چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جہاں ملک کھڑا ہے ہم سب کو بہت ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان انسرٹنٹی از دا لاسٹ تھنگ دیٹ اٹ نیڈس. ہمیں ملک کے اندر کسی قسم کی کنفیوژن، کسی قسم کی بے یقینی پیدا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کی اکانومی کو بھی بٹھا دیتی ہے. ایک دم پھر لوگوں میں جب بے یقینی آتی ہے تو رینٹ سیکنگ بیہیویئر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا. پاکستان میں ایک سسٹم کے تحت جو الیکشن ہے، آئین ہے، وہ اس کے لیے پرووائز کرتا ہے کہ اب ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی کہا گیا آئین میں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کیا جائے. لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کا سینسس نوٹیفائی ہو گیا ہے تو اس کی روشنی میں آپ اپنے حلقہ بندی دوبارہ کریں گے. کیوں؟ ڈیموکریسی از بیسڈ آن 1 person 1 vote. اب اگر آپ کی جو مردم شماری ہے اس کے نتیجے میں آبادی کا پیٹرن بدلا ہے، مثال کے طور پہ ایک صوبہ ہے، اس میں ایکس ڈسٹرکٹ میں آبادی بڑھی ہے اور وائی ڈسٹرکٹ میں گھٹی ہے، اور وائی ڈسٹرکٹ میں ایک سیٹ اسمبلی کی کم ہوئی ہے اور ایکس ڈسٹرکٹ میں ایک بڑی ہے. اب اگر آپ یہ ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو جو ایکس ڈسٹرکٹ ہے وہ انڈر ریپرزینٹیڈ ہوگا، جو کہ اس کی آبادی بڑی تھی، آپ نے اس کی سیٹیں نہیں بڑھائیں، اور جو وائی ڈسٹرکٹ جس کی آبادی گھٹی تھی وہ اوور ریپرزینٹیڈ ہوگا، چونکہ اس کی آبادی گھٹ گئی تھی، آپ نے اس کی سیٹ نہیں گھٹائی. تو یہ جو پرنسپل ہے 1 man 1 vote، یہ وائلیٹ ہو جائے گا، اور یہی ڈیموکریسی کی بنیاد ہے. اسی پہ کانسٹیٹیوشن کھڑا ہے آپ کا جو ڈیموکریسی کو مانتا ہے. تو لہٰذا جب یہ سینسس نوٹیفائی ہوا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی آئینی طور پہ پابند ہے کہ وہ ڈی لمیٹیشن یا حلقہ بندی کی ایکسرسائز کو انڈرٹیک کرے، تاکہ وہ ایڈجسٹ کرے جہاں پہ آبادی شفٹ ہوئی ہے اس کے مطابق سیٹوں کا تناسب. اچھا، اب اس کے کام کے لیے اس نے اپنا شیڈیول دیا کہ ہم اس کو 14 دسمبر تک مکمل کر لیں گے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو بھی کٹ شارٹ کر کے 30 نومبر تک کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تقریباً 54 to 60 ڈیز کا الیکشن سائیکل ہے کہ جو الیکشن کمیشن الیکشن کا شیڈیول دیتا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کرانے میں جو ٹائم درکار ہے، کاغذ جمع کرانے میں، ان کی اسکروٹنی میں، ان پہ اعتراضات، اور ایک پورا مرحلہ ہے، دیٹ از اباؤٹ 54 to 60 ڈیز. تو اگر یہ 30 نومبر کو ختم کر لیتے ہیں اور دسمبر میں اس کا اعلان کرتے ہیں، تو آئی تھنک اینڈ آف جنوری اور بگننگ آف فیبرری الیکشن کمیشن شوڈ اناؤنس ڈیٹ آف الیکشنز، اور وہ ہوں گے. اور اس کے بعد پھر یہ موقع ہوگا ایک نئی حکومت کو جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے کہ وہ ریفارمز کو لے کر آگے چلے. اور میں یہ بات بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں، اگر کوئی لیڈر یہ کہے کہ میں اکیلا پاکستان کو فکس کر سکتا ہوں، اگر کوئی ایک پارٹی یہ دعویٰ کرے کہ وہ اکیلے پاکستان کو فکس کر سکتی ہے، اور اگر کوئی ایک ادارہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ پاکستان کو فکس کر سکتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ دھوکہ ہے. اس وقت پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں انکلوسیو گورننس کی ضرورت ہے، ہمیں یونیفائرز کی ضرورت ہے، ڈیوائڈرز کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ جب بھی آپ کرائسس میں ہوں گے، جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں گے، تو اس میں آپ کی پازیٹیو سینرجی کاؤنٹ کرے گی. لیکن اگر آپ کی نیگیٹو سینرجی ہوگی تو دیٹ از اے شیور ریسیپی فار ڈیزاسٹر. تو آئی تھنک جو بھی حکومت اگلی آئے گی اسے سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ایک براڈ نیشنل کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا. جیسے میں نے کہا کہ اکنامک نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑے گا جس پر ہم تیزی کے ساتھ عمل کریں. پاکستان کے لیے ہم نے ایک 5 E's کا
پروگرام بنایا منسٹری آف پلاننگ نے، اینڈ آئی آنیسٹلی بلیو کہ وہ 5 ایز جیسے ہم نے پہلے 3 ایز کہے تھے اور ان کو ڈیلیور کیا تھا، یہ 5 ایز آفر پاکستان اے روڈ میپ کہ جس سے ہم ان اپنے مسائل سے بھی نکل سکتے ہیں اور ایک اسٹیبل پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں جس کے اوپر ہم کھڑے ہو کے وی کین لک اپ ٹو 2047. کنٹریز ڈو ناٹ ٹرن اراؤنڈ ان 5 ایئرس، دے نیڈ لانگ اننگس. 10 15 20 سال میں جا کے ملک تبدیل ہوتا ہے، اور وہ آپ کو کرنے کے لیے ہمیں اپنا ایک پرسپیکٹیو چاہیے. ابھی ہم نے چونکہ تھوڑا ٹائم تھا ایک آؤٹ لک 2035 کی رپورٹ جاری کی، اور اس میں وی کیم اپ وتھ 2 سینیریوز کہ اگر بزنس ایز یوزول چلتا ہے، اگر ہم اسی طرح چلتے رہتے ہیں جو چال بے ڈھنگی ہے، تو بائی 2035 وی ول بی اراؤنڈ $500 بلین GDP، اور ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے مشکل سے $2,000 کے لگ بھگ ہوگی، اس کے تھوڑا 2100-2200 بھی ہو سکتی. لیکن اگر ہم اپنے فل پوٹینشیل پہ چلے جائیں اور ہم اسٹیبل پاتھ کے ساتھ چلیں اگلے 10-15 سال، اور وی ریئلی آپٹیمائز ایک آپٹیمم پاتھ کے اوپر چلیں، تو پاکستان کین بی اے $1 ٹریلین اکانومی بائی 2035 اینڈ آر پر کیپٹا انکم وڈ رائز ابو $4,000 پر کیپٹا وچ از ویری ریزنیبل. اور پھر وی کین اسپائر کہ ادھر سے 2047 وین وی ول بی 100 ایئرز اولڈ وی کین بی امانگ دا ٹاپ 15 مے بی اکانومیز آف دا ورلڈ. ہم تیزی کے ساتھ ایک مومنٹم کے ساتھ اوپر جا سکتے ہیں. سو یہ ایک بڑا ڈسائسو ہمارے پیریڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیسٹنی آف انڈیویجولز اینڈ نیشنز از ان دیئر چوائسیز. وہ کیا چوائسیز کرتے ہیں دیٹ ڈیسائڈز واٹ از دیئر فیٹ. ویسے آپ کو کبھی کبھار ایسے لگتا ہے، میں کسی اور سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ڈز PMLN ہیو اے سوشل میڈیا ایشو؟ مطلب آپ لوگ کی باتیں، مطلب یو وانٹ ٹو واٹر ان بزنس اسکول، ویری انٹیلیجنٹ. امیج بلڈنگ جو ہے نا آج کل کی جو ینگر لاٹ ہے، آپ کی جو جین زی جسے کہتے ہیں، مجھ سے بھی جو چھوٹے ہیں، دے آر ناٹ اویئر آف اے لاٹ آف، جس طرح آپ ابھی باتیں مجھے بتا رہے ہیں، ویری انٹرسٹنگ، ویری میکس سورٹ آف روڈ میپ ان مائی مائنڈ. آپ کو لگتا ہے کہ ناٹ انف ایفرٹ از بینگ میڈ آن تھنگس لائک دس کمنگ ٹو پوڈ کاسٹ؟ آئی تھنک آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. آئی تھنک ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، اور اس میں آئی وڈ سے کہ جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ انٹرینچ تھیں ان دیئر اون ٹریڈیشنل پاور بیسز کہ یہ ہمارے ملکوں میں اس خطے میں ایک نیا جو رجحان یا ایک نیا ڈیولپمنٹ ہے، ڈیموگرافک چینج، کہ یوتھ بل جو ہے وہ تیزی سے ابھر رہی ہے، اور اس میں انفارمیشن بھی ہے، اور پھر آپ دیکھیے ایجوکیشن بھی ہے. ہمارے کتنی پرولیفریشن ہوئی ہے پرائیویٹ ایجوکیشن کی بھی، تو اکنامکلی بھی امپاورڈ ہیں. یہ ہمارا جو ڈیموکریسی کا ٹریڈیشنل ماڈل ہے نا، وہ بیسکلی 2 سیگمنٹس کے گرد گھومتا ہے، ایلیٹ اینڈ پور. ایلیٹ کیپچر، اور ان کی جو پیٹرنیج ہے وہ پور کے اوپر ہے ان کے ووٹوں کے لیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی لاہور ڈیفنس سوسائٹی کا ایک بلاک ہے، اس ایک بلاک میں شاید پورے گھر ملا کے 200 لوگ رہتے ہوں گے، بالکل، لیکن اسی کے رقبے میں اگر 7 ایک کچی بستی ہے تو وہاں 5000 لوگ رہتے ہوں گے. تو جو MNA ہے وہ ان 5000 ووٹرز کو کیٹر کر رہا ہوگا، شاید اس بلاک کو اس نے اگنور کیا ہوگا چونکہ اس میں ووٹ نہیں ہے. نمبرز. تو ہمارے ہاں یہ جو مڈل کلاس اور یہ اربن یوتھ کہہ لیجئے، یہ اس کی جو نئی ایمرجنس ہوئی ود دیئر امپاورمنٹ، ود دیئر اکنامک امپاورمنٹ، انفارمیشن اویئرنیس آئی، دے ور لیفٹ آؤٹ. یہ ٹریڈیشنل پالیٹکس ان کو کیٹر نہیں کر رہی تھی. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویئر PTI وہ ایز اے نیو کمر ہیڈ لٹل ایڈوانٹیج کہ انہوں نے اس کو گرین فیلڈ نظر آئی اور وہ ذرا وینچر زیادہ کر گئے، زیادہ ان سے انگیج کیا. انڈیا میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہی فنامنا انا ہزارے موومنٹ وہاں پہ ہوئی تھی. ایک بڑی سول سوسائٹی نے وہاں پہ ایک ریوولٹ کیا تھا ٹریڈیشنل پالیٹکس کے خلاف. اس سے عام آدمی پارٹی بھی نکلی، اور پھر وہاں پہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں انہوں نے اس ٹرینڈ کو کیش کیا اور اس کو اپنے BJP کے اندر سمو لیا. ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ جو روایتی ٹریڈیشنل پارٹیز تھیں دے ور لٹل سلو ٹو رسپونڈ، اور یہی وجہ کہ ایک گیپ رہا. لیکن اب اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ
انگیج کریں اور ان تک پہنچیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی جو تعداد لوگوں کی، پروفیشنلز کی، نوجوانوں کی، ان کو جب ایک پی ٹی آئی نے یا خان صاحب نے اٹریکٹ کیا تو وہ بڑے جینوئنلی دے تھاٹ کہ دس از اے تھرڈ فورس، ایک بریتھ آف فریش ایئر، پاکستان میں واقعی چینج اگر آ سکتی ہے ہم چلیں. تو اب مجھے بہت سارے نوجوان ملتے ہیں، پروفیشنلز ملتے ہیں کہ جو اب کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم وی وانٹ ٹو ووٹ فار پی ایم ایل این، لاسٹ ٹائم وی ووٹڈ فار پی ٹی آئی. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی وی لرن تھرو آر ایکسپیرینس. کہ میں نے کہا یہ ایک ہوتا ہے کہ ایکسپیرینشیل لرننگ ہوتی ہے کہ لوگ دے میک رانگ چوائسیز، دے لرن، دے ریئلائز. تو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی میں ہمیں تھوڑا زیادہ انگیج کرنا چاہیے اس نوجوان طبقے سے، چونکہ یہ ایک ہمارے فیوچر بھی ہے. اور اس میں ماضی میں جو ایک گیپ رہا ہے اسے اب کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ کم سے کم برج کریں. سر آپ اینڈ آئی آسک یو لاسٹ کپل آف کویشچنز اس کے بعد، ویسے ایک جسٹ جنرل عوام سوچتی رہتی ہے نواز شریف واپس آ رہے ہیں پاکستان؟ جی وہ بالکل آئیں گے اور آئی تھنک مے بی سون. لیکن یہ دیکھیے کہ آج تقریباً جو نواز شریف صاحب کے دشمن ہیں وہ بھی یہ گواہی دے چکے ہیں کہ 2017 میں انہیں ایک کانسپریسی کے ذریعے نکالا گیا. وہ کسی پاناما کے اوپر یا کسی کرپشن کے اوپر یا کسی فیکٹ کے اوپر ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تھے. وہ ایک کانسپریسی تھی جس کے تحت ان کو نکالا گیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا نقصان کیا ہوا. 2017 میں تقریباً حالات یہاں پہنچ گئے تھے، اکانومی ہو یا ایک بزنس ہو. آپ کی چونکہ بہت بڑی جو ایک ویورشپ ہے وہ بزنس مین کی بھی ہے. ان کو پتہ ہوگا کہ کسی بزنس کی سکسیس میں اس کی بیلنس شیٹ کتنا رول پلے کرتی ہے اور اس کا سینٹیمنٹ اور مارکیٹ کانفیڈنس کتنا رول پلے کرتا ہے. بالکل. دیکھیے آپ کی اگر بیلنس شیٹ تھوڑی کمزور بھی ہے نا، بٹ اف یو ہیو اے اسٹرانگ مارکیٹ سینٹیمنٹ آپ نکل جاتے ہیں. آپ کی بیلنس شیٹ سونے کی ہے لیکن یو ہیو زیرو سینٹیمنٹ ان دا مارکیٹ، آپ دکان لگا کے بیٹھے رہتے، کوئی نہیں آتا. اچھا ملکوں کے ساتھ بھی ایسے. آج دنیا کی سب سے بروک اکانومی کون سی ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے، ڈالر ان کے پاس ہے تو کوئی ان کے قرضوں کو دیکھتا ہی نہیں کہ کتنے انڈیٹڈ ہے. برانڈ اسٹرانگ. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا پاکستان کا بھی 2013 ٹو 2017 جو ہم نے ریکوری کی، برانڈ یہاں پر آ گیا تھا کہ میرے پاس یو ایس ایمبیسڈر، برٹش ہائی کمشنر، جاپنیز ایمبیسڈر سب آ کر یہ پوچھتے تھے کہ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک میں کیسے جوائن کر سکتی ہیں. اگر آپ کراچی اور اسلام آباد کے درمیان 2017 میں ٹریول کر رہے ہوتے تو ہر جہاز میں آپ کو 10 سے 15 چائنیز بزنس مین ملتے. اچھا اگر آپ یہاں اسلام آباد میں گھوم رہے ہوتے ہر سیکٹر کے اندر ان کے آفیسز کھول چکے تھے. بلکہ جو سی پیک کے دشمن تھے انہوں نے اس وقت پروپیگنڈا شروع کر دیا جی یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی. کیا وجہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ شی نے جو ٹاپ کمپنیز تھیں انہیں کہا کہ گو اینڈ انویسٹ ان پاکستان، سو ایوری ون واز ہیئر. اچھا اس سینٹیمنٹ کو ہم نے کیسے رسپونڈ کیا کہ 2018 میں ایک انسرٹنٹی لے کر آئے. سب سے پہلے ان کو شوق دیا کہ اس ملک میں وزیر اعظم ایسے نکالا بھی جا سکتا ہے جیسے مکھن سے بال. پھر اس کے بعد جو نئی رجیم آئی اس نے آ کے ان تمام چائنیز بزنس مین کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. ان کو چائنا کو جس نے پاکستان میں بلینز آف ڈالرز کے منصوبے تب لگائے جب کوئی $1 لگانا نہیں چاہتا تھا. انہیں کہا جی آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے رشوتیں دی ہیں. وہ کہا بھائی ٹھیک ہے اگر یہ ہمارا ریوارڈ ہے تو انہوں نے ہاتھ روک لیا. وہ کمپنیز ایک ایک کر کے کوئی ویٹنام چلی گئی، کوئی لاؤس چلی گئی، کوئی کمبوڈیا چلی گئی. کس کا لاس ہوا؟ چونکہ ہم نے 3 سالوں میں $25 بلین کی انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر کے اندر انشور کی. اب 18 ٹو 23 واز دا ٹائم جب ہم نے انڈسٹریل کوآپریشن میں جانا تھا. چائنا سے 80 ملین جابز ریلوکیٹ ہو رہی تھیں. چونکہ ان کی کاسٹ آف لیبر بڑھ گئی ہے تو وہ کمپنیز ان کی اپنی پروڈکشن کو لو کاسٹ ڈیسٹینیشنز پہ لے کے جا رہے تھے. کوئی ویٹنام، کوئی کمبوڈیا، کوئی بنگلہ دیش، کوئی ایتھوپیا. تو ہمارے پاس بہت اچھی اٹریکٹیو مارکیٹ تھی. ہم نے 9 اسپیشل اکنامک زونز آئیڈینٹیفائی کیے جو بنیں گے. اس میں چائنا کی کمپنیاں ریلوکیٹ ہوں گی، یہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آتی، لاکھوں جابس پیدا ہوتے.
آپ دیکھیے کہ 18 سے لے کے 2020 تک ہم نے ایک اکنامک زون بھی تیار نہیں کیا، ویئر ایز وی ور سپوز ٹو میک دیم ریڈی بائی 2020. جب ہم 22 میں آئے تو دیر واز ناٹ ایون اے سنگل زون ریڈی. پھر ہم نے آ کے ان کو تیز کیا. میں آپ کو یعنی کہ مثال دیتا ہوں کہ کس طریقے سے سی پیک واز ڈیمیجڈ. گوادر از دا گیٹ وے آف سی پیک. اچھا آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 سالوں میں گوادر میں بڑی ایجیٹیشن ہوئی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی اتنا بڑا منصوبہ ہوگا، ہمیں تو بجلی نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، اور ایک وہاں پہ اچھی خاصی پولیٹیکل ایجیٹیشن اور ایک انسٹیبلٹی کریٹ کر دی گئی. اب یہ منصوبے وہ تھے جو 2017 میں ہم نے شروع کیے تھے، جنہیں 2018-19 میں مکمل ہو جانا تھا. 4 سالوں تک ان میں 1 روپیہ نہیں لگایا گیا. ہم 2022 میں آئے تو آتے ساتھ ود ان 6 months ہم نے گوادر سٹی کی جو پائپنگ تھی وہ مکمل کی، جس کو ان ڈیم سے جڑنا تھا جو ہم نے پچھلے دور میں بنائے تھے. ٹوڈے دیر از نو پرابلم آف واٹر ان گوادر. وی فکسڈ اٹ ان 6 months. ڈیسیلینیشن پلانٹ چائنا کا گرانٹ کا عطیہ ہمارے پاس پڑا تھا، 4 سال ہم اس پہ کام شروع نہیں کر سکے. ہم آئے، ہم نے آتے ساتھ اسے مکمل کر دیا. ایران سے 100 میگا واٹ بجلی کی 29 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن آنی تھی، 4 سال اس پہ 1 انچ نہیں لگا. ہم آئے، ہم نے 10 مہینے کے اندر پیسے جاری کیے، اس کو مکمل کر دیا. سو یو ہیو 100 میگا واٹ پاور سپلائی فرام ایران فار گوادر. گوادر نیشنل گریڈ سے نہیں جڑا ہوا تھا، کٹا ہوا تھا، اس کا کوئی لنک نہیں تھا. تو ایک پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن تھی جو نیشنل گریڈ کو کنیکٹ کرتی ہے. ہم نے اس کے لیے پیسے دیے، 1 سال کے اندر اس کو مکمل کر دیا. آج گوادر از کنیکٹڈ ود دا نیشنل گریڈ. اگر وہاں ایران سے بجلی نہیں آتی، ہم نیشنل گریڈ سے وہاں اس کو بجلی دے سکتے ہیں. گوادر میں 4 سال تک جو مینٹیننس ڈریجنگ ہوتی ہے، جو پورٹ کے سلٹ وہاں پہ آ جاتی ہے اور اس سلٹ کو آپ صاف کرتے ہیں، نہیں کی گئی. نتیجہ یہ ہے کہ پورٹ کی جو ڈیپتھ ہے وہ تقریباً 1.5 میٹر گہرائی میں کم ہو گئی، اور وہاں پہ بڑے شپس نہیں آ سکتے تھے. ہم نے آتے ساتھ اس کے لیے ٹینڈرنگ کی، اس کی سلٹنگ کا کام شروع کیا. اب یہ فیبرری میں اس کی ڈریجنگ مکمل ہو جائے گی تو اٹ ول بی بیک ٹو اٹس اوریجنل ڈیپتھ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ کام اگر ہم 12 مہینوں میں 14 مہینوں میں کر سکتے تھے تو 4 سال میں کیوں نہیں کیے گئے؟ تو اچھا سب سے بڑی مثال یہ اسلام آباد کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کشمیر ہائی وے سے آتے ہوں گے تو یہ جو میٹرو بس لنک تھا نیو ایئرپورٹ کے ساتھ، 95% کام ہم 16 ارب روپے لگا کے 2018 تک مکمل کر گئے تھے. 4 سال تک میں بھی وہاں سے گزرتا تھا، اور وہ اسٹیشن ایک کھنڈر کی طرح مذاق اڑاتے تھے. کسی نے سوچا نہیں کہ اس کو ہم اگر چلا دیں تو اس پہ نواز شریف یا شہباز شریف نے یا حسن اقبال نے ٹریول نہیں کرنا، اس پہ غریب لوگ ٹریول کریں گے نا. ہم آئے، ود ان 15 days اٹ واز آپریشنل. سو ایک ایسٹ جو آپ 15 دن میں آپریشنل کر سکتے تھے، وائی کوڈ ناٹ اٹ بی آپریشنلائزڈ ان 4 years؟ بات یہ ہے کہ توجہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی. توجہ یہ تھی کہ جھوٹے کیس بناؤ، ان کو چور کو، ان کو ڈاکو کو بدنامی کرو، کریکٹر اسیسینیشن کرو، اس کو پکڑو، اس کو اندر کرو. دیکھیے آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو ناؤ گرو بیانڈ اینیموسٹیز. پاکستان ہیز ٹو ناؤ انڈرسٹینڈ ہمیں ایز اے نیشن کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دیر از نو کوئک فکس اینڈ وی کین اونلی سالو دا پرابلمس ٹوگیدر. اور اگر ہم نے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے تو گالیوں میں نہیں کرنا، ہم نے ایک دوسرے سے بہتر اکنامک آئیڈیالوجی میں کرنا ہے. اور وہ بہتر پلان ہم دیکھیے، نیم آف دا گیم از 3 things: ہاؤ ڈو یو کریٹ مور ویلتھ، ہاؤ ویل یو ڈسٹریبیوٹ دیٹ ویلتھ، اینڈ ہاؤ سسٹینیبل از یور کمپیٹیونیس. ان 3 چیزوں کے اوپر آج دنیا کی ہر بزنس اور ہر اکانومی کا دار و مدار ہے. اب اس کے اوپر آپ آئیں، آپ بتائیں کہ آپ ویلتھ کریشن کیسے بہتر کر سکتے ہیں. آپ کا اب ڈبیٹ کریں، آپ بتائیں کہ آپ کے پاس ایک ایکوٹی پیدا کرنے کا یا ایک فیئر ڈسٹریبیوشن کا کیا پروگرام ہے. آپ بتائیں کہ آپ پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، اکانومی کو کمپیٹیونیس اس کی گلوبل بڑھانے کے لیے انڈسٹری میں، ایگریکلچر میں، سروس سیکٹر میں، آئی ٹی سیکٹر میں آپ کا کیا پلان ہے. دس از ویئر وی نیڈ ٹو کمپیٹ. یہ نہیں ہے کہ تو چور تو ڈاکو تو فلانا تو فلانا. سر آپ نے پلان کی بات کی، آپ کا زندگی کا پلان پرسنل کیا ہے؟ واٹس یور اینڈ گول؟
کیا آپ پرائم منسٹر خود بننا چاہتے ہیں ایک دن پاکستان کے؟ دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے یا پریزیڈنٹ بنے کیا بنے. میرا خیال ہے کہ جو اینڈ گول یہ ہونا چاہیے کہ ویدر یو آر ایبل ٹو پے بیک ان لائف جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس دنیا میں دیں. میں نے ہر موقع پہ یہ کوشش کی کہ جو نعمتیں مجھے ملیں ہاؤ کین آئی پے دیم بیک ٹو مائی کنٹری اینڈ ٹو مائی پیپل ہو ہیو الیکٹڈ می. آئی کین ویری ہمبلی اینڈ پراؤڈلی سے کہ مائی ڈسٹرکٹ ناروال از اے ڈفرنٹ پلیس ٹوڈے دین اٹ واز 15 years ago. میں سیاست میں کوئی اپنے باپ کی دولت یا جاگیر کی وجہ سے نہیں آیا. مائی گرینڈ فادر, مائی فادر, مائی سیلف, وی آل میڈ آر پلیس بیکاز آف آر ایجوکیشن. سو میرا ایک ویژن تھا کہ جسٹ ایز ایجوکیشن ہیز انیبلڈ می آئی شوڈ امپاور مائی یوتھ ان دا ایریا کہ وہ بھی ایجوکیشن کے ذریعے زندگی میں آگے بڑھیں. ٹوڈے وی ہیو 3 یونیورسٹیز ان ناروال. University of Narwal has 5,000 students and 4,000 are girls. So we have engineering university, we have a veterinary university, we have University of Narwal, we have now this year medical college, we have technical university, commerce college, we have polytechnic. So this was my dream that I should give to my area best return through education that I gave. Not only that, Vision 2025 کے تحت اور 2010 کے تحت we also did this for Pakistan. مجھے یاد ہے کہ ویژن 2010 میں ہم نے 98 میں ایک میٹنگ کی تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اس وقت ہوتا تھا HEC کی جگہ. تو میں نے پوچھا وائس چانسلر سے کہ پاکستان میں ٹوٹل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کتنے PhDs ہیں. اور اس پتہ نہیں 350 یا 70 انہوں نے کہا. تو میں نے کہا اگلے 5 سے 7 سالوں میں کتنے ریٹائر ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی اباؤٹ 65% اور 70%. تو میں کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی گوپ اندھیرا ہوگا. سو ہم نے 98 میں وی اسٹارٹیڈ اے پروجیکٹ فار 5,000 PhDs اوورسیز اسکالرشپ اسکیم اینڈ 5,000 PhDs انڈیجنس PhD اسکیم کہ ہم 10,000 PhDs اوور نیکسٹ 10 years پیدا کریں گے پاکستان میں. اینڈ دیٹ واز لانچ اینڈ دیٹ فارچونیٹلی کنٹینیوڈ تھرو مشرف ایئرس. And that has today provided us, thousands of PhDs جو ہمارے آج یونیورسٹیوں میں ہیں, ورنہ یونیورسٹیاں بند ہو جاتی ہیں. بالکل. اسی طرح جب ہم دوبارہ آئے تو ہم نے ریموٹ ایریاز میں کیمپسز بنانے شروع کیے تاکہ جو پسماندہ علاقے ہیں اس میں نوجوانوں کو تعلیم ملے. آئی پرسنلی وینٹ ٹو پشین, نوشکی, خزدار, وڈ, گوادر, بیکورڈ بلوچستان کے ایریاز میں کیمپسز کھولے. اسی طرح وی اسٹارٹیڈ اے پروگرام US پاکستان نالج کوریڈور, جس میں وی ایلوکیٹڈ فنڈس فار 10,000 PhDs پاکستانی وہ اسٹوڈنٹس کے جو ٹاپ US یونیورسٹیز میں سائنس ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لیں گے, ان کو اسکالرشپ ملے گا اینڈ دے شوڈ گو اینڈ گیٹ ایجوکیشن. دیکھیے دنیا میں ہر وہ ملک جس نے ترقی کی ہے اس نے امریکہ کی سافٹ پاور کو ٹارگٹ کیا. امریکہ کی سپر پاور جو اسٹیٹس ہے وہ ان کے آرمز اینڈ ایمونیشن سے نہیں ہے. دیٹ از آن دا اسٹرینتھ آف دیئر یونیورسٹیز. اٹ از آن دا اسٹرینتھ آف دا ریسرچ آف دوز یونیورسٹیز. میں چونکہ وہاں سے پڑھا ہوں اینڈ آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو اٹینڈ ون آف دیئر لیڈنگ یونیورسٹیز, سو آئی نو کہ ہاؤ اٹ افیکٹس. مجھے ایک یاد ہے پروفیسر نے ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلا 10 سال میں کون سا ملک چڑھنے والا ہے تو ہمارے PhD پروگرامز میں دیکھو. اوکے اف یو ہیڈ کم ہیئر ان 50s تو آپ کو ہمارے PhD پروگرامز میں سب جاپانی نظر آتے ہیں. تو 60s میں دے ٹک آف. اوکے اگر آپ 60s میں ہمارے پاس آتے تو آپ کو کورینز نظر آتے ہیں. 70s میں دے ٹک آف. تو 80s میں جب میں پڑھ رہا تھا تو امریکہ کی PhD پروگرامز میں 3 نیشنز بڑے ڈومینیٹ کر رہے تھے, چائنیز, انڈینز اینڈ ملیشینز. 90s میں دے ٹک آف. اچھا آپ دیکھیے چائنا میں جب ڈینگ زیاؤپنگ آئے انہوں نے ماڈرنائزیشن شروع کی. اس ماڈرنائزیشن کا سب سے پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا, ہی سینٹ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف چائنیز اسٹوڈنٹس ٹو اسٹڈی ان ٹاپ US یونیورسٹیز. وہ وہاں سے پڑھ کر آئے, انہوں نے واپس آ کے ماڈرن چائنا کی بنیاد رکھ دی. مڈل ایسٹ نے کیا کیا, جن کو ہم بدو کہتے تھے آج آپ جائیں ان کے ہر دفتر میں ایک PhD بیٹھا ہے, ایک امریکہ پلٹ بیٹھا ہے, اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے بیوروکریسی کی, ان کی اسٹرینتھ ہے جو بزنس کی, وہ ان کا ہیومن ریسورس کیپٹل ہے. ان کی خواتین کو انہوں نے کس طریقے سے امپاور کیا.
تو ہمیں بھی اسی لیے ہم نے یو ایس پاکستان نالج کوریڈور بنایا کہ اس کے تحت ایٹ لیسٹ 10,000 ایک کرٹیکل میس ہم پیدا کریں. اچھا وہ بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومت گئی, اس میں سے 450 لوگ گئے, اس کے بعد اب اتنے ہماری اکنامک حالات ہی نہیں رہے کہ ہم اسکالرشپس دے سکیں. اللہ کرے کہ اکانومی ٹھیک ہو تو اس کو ہم دوبارہ شروع کریں گے. سو as someone who believed in education, I thought کہ this was my contribution کہ میں knowledge led growth کے لیے contribution کروں. میں انجینئر ہوں. ہم نے تقریباً 6.5 بلین روپے سے ابھی پروجیکٹ شروع کیا, جس میں ہم نے کہا کہ اگر انڈیا میں IIT ہے تو ہمارا UET کیوں نہیں گلوبل برانڈ بن سکتا. تو ہم نے ان کو تقریباً مور دین 6.5 بلین روپیز کا ایک پروجیکٹ دیا کہ 5 UET سلیکٹ کیں, NED, خزدار, ٹیکسلا, لاہور اور پشاور, کہ ان کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبز بنائیں تاکہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرز ہیں, ان کو دنیا کی بہترین ریسرچ کا موقع ملے. اور وائس چانسلر کے ساتھ یہ کہا کہ بھی آپ یہاں کا جو سافٹ ویئر ہے اور ایکو سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کریں. تو اس طرح میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آئی تھنک آپ پرائم منسٹر بن جائیں, پریزیڈنٹ بن جائیں اور کوئی لیگیسی نہ کر سکیں تو فائدہ نہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کچھ نہ بنیں لیکن آپ اگر ایک لیگیسی کریٹ کر سکیں اور جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ یہ کہہ سکیں کہ اگر جو نعمتیں اس ملک نے اور خدا نے مجھے دی تھیں میں نے ان کو لٹانے کی کوشش کی ہے. آئی تھنک دیٹ از دا سکسیس. اور آپ کی زندگی میں کون ایسا یا کیا ایسی چیز تھی جو آپ کہتے ہیں کہ یار واز اے بگ پارٹ, مطلب جو سب سے زیادہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرنے میں, کوئی مینٹور ہو, کوئی کتاب ہو, کوئی پروفیسر ہو وارٹن میں, شاید خاقان عباسی آپ کے بہت کلوز ہیں, شاید وہ ہوں, کون وہ بندہ ہے جو, یا کیا وہ چیز ہے جس کا سب سے زیادہ انفلوئنس تھا آپ کی زندگی میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ انسان جو سب سے بڑا ایک انفلوئنس ہوتا ہے وہ تو گھر سے پہلے پیرنٹس سے لیتا ہے. تو پیرنٹس کا ایک بڑا انفلوئنس تھا. اگرچہ انفارچونیٹلی آئی لاسٹ مائی فادر وین آئی واز ان انٹرمیڈیٹ, اور اس کے بعد مدر نے تربیت کی, شی ہیڈ اے اسٹرانگ انفلوئنس. بٹ آئی تھنک میں چونکہ ایلڈسٹ تھا فیملی میں تو میرا سب سے بڑا ٹیچر خود حالات تھے اور ایکسپیرئنس تھا. تو ایز سم ون ہوز فادر ڈائیڈ ارلی اینڈ یو ہیڈ رسپانسبلٹی, تو اگر آپ پہ رسپانسبلٹی جلدی آ جائے تو وہ سب سے بڑی ٹیچر ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک زندگی میں مختلف ٹیچرز بھی ملے, مینٹورز بھی ملے جنہوں نے گائیڈ کیا, اور میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ جو لوگ نالجبل ہیں, جو وائز ہیں, ان کے پاس بیٹھا جائے, ان سے سیکھا جائے. And I think that has really helped me. In politics, we were lucky. We had a very seasoned personality like Mr. Sartaj Aziz. So I would always, go to him and benefit from his advice. اسی طرح ہمارے جو ٹیچرز تھے مختلف جگہوں پہ, چاہے وہ UAT تھی, چاہے وہ واٹن تھا, ان سے I always took advice. پھر میں نے کچھ عرصہ کام کیا تو جو کچھ سینئرز تھے, ڈاکٹر اختر حسن صاحب تھے, ایک ہمارے بیوروکریٹ تھے, ان سے بڑا کلوزلی کام کرنے کا موقع ملا. ہی واز ویری نالجبل, ہی واز ویری ان کی ایڈوائز اچھی تھی. تو آئی تھنک سب لوگوں سے انسان سیکھتا ہے. نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر تھے. آئی تھنک ان کی جو ہیومن کوالٹیز ہیں, جو ان کے اندر ایک ویژن ہے, اس نے بڑا انسپائر کیا اور ان سے ہمیشہ بہت سیکھا ہے. تو آپ ہر سطح کے اوپر سیکھتے ہیں. کتابیں میری بہت اچھے ایک دوست ہیں. ابھی جب جیل میں تھا تو آئی تھنک آئی ڈنٹ ریئلی فیل دیٹ ٹائم بیکاز آئی واز نیور الون, آئی واز ود بکس. تو وہ مطالعہ اگر آپ کریں اس سے بہت سیکھتے ہیں. دوسروں کی آپ سوانح پڑھیں, بڑے بڑے جو دنیا میں لوگ تھے ان کی سوانح پڑھ کے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو آئی تھنک ان چیزوں میں بہت وزڈم ہے. اینڈ میں یہ کہوں گا کہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں, سب کچھ سیکھتے ہیں, لیکن جو میرے نزدیک ایک وزڈم آپ کو قرآن سے مل سکتی ہے, وہ وی نیور ٹرائی ٹو ٹیپ. وی آل ریڈ صرف پولیٹیکل فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں, نعرے مارتے ہیں. بٹ آئی تھنک اس کی اگر ہم ترجمے کو پڑھیں اور اس کی وزڈم لیں تو لائف لیسنز بھی ہیں اور ہسٹری کے لیسنز بھی ہیں, اور ایک آپ کو بہت جسے کہتے ہیں نا مورل کمپس بھی آپ کو زندگی میں ملتا ہے جس سے آپ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے صرف ابھی بات کی جیل کی, اور ایک پولیٹیشین کی زندگی پاکستان میں کافی مشکل ہوتی ہے, اور میں آپ کا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, صرف یہ آخری سوال ہے اور تھوڑا مشکل والا ہے. مئی 2018 میں آپ پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی.
you were shot in your district. Can you walk us through what happened? وہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. میں ایک مائنارٹیز کا فنکشن تھا کرسچن کمیونٹی کا, وہ ختم کر کے نکلا. تو جو ہی میں کراؤڈ سے نکلا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, ایک بندہ میری طرف دوڑا. اس نے کہا جی یہ کسی ایک نیک بندے کا نام لیا کہ ان کا فون ہے. تو میں نے ان کا نام سن کے وہ فون اپنے کان سے لگا لیا. تو جو ہی ہیلو کہا تو وہ دیٹ بلٹ ہٹ میں. اور وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چونکہ آپ اس وقت فون سن رہے تھے تو آپ کی جو ایلبو ہے اس طرح لاک ہوئی ہوئی تھی, تو اس سے وہ شیلڈ بن گئی آپ کی. تو اس نے وہ بلٹ کی انٹینسٹی کو کم کر دیا اور ڈائریکٹ اینگل بدل دیا. بلٹ اسٹل ان مائی اسٹمک. اچھا, وہ بندہ جو پتہ چلا وہ ایک نوجوان تھا جس سے کبھی میں ملا نہیں تھا, لیکن وہ سوشل میڈیا پہ جو ہیٹ میسیجز ہیں ان سے انسپائر ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلٹ میرے پیٹ میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی, وہ مجھے ہمیشہ یہ سبق بتاتی ہے کہ وہ پستول کی گولی نہیں تھی, وہ دماغ میں نفرت کی گولی تھی. تو کسی بھی سوسائٹی میں جو تباہی ہے وہ تب آتی ہے کہ جب ہم لوگوں کے دماغوں میں نفرت اور تعصب کی وائرس انجیکٹ کر دیں. پھر ان کی ہیومن ریشنالٹی ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ بیسٹ بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جرمن قوم کتنی مہذب قوم تھی, کتنی پڑھی لکھی قوم تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں یا جو اس وقت نازیز نے مظالم ڈھائے, وہ کس وجہ سے ڈھائے؟ یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے, وہ اس وجہ سے کہ ان کے دماغ میں ہیٹ اور پریجوڈس آ چکا تھا, بھر دیا گیا تھا. ہٹلر نے یہی کام کیا کہ ان کو اتنا انجیکٹ کر دیا ہیٹ اور پریجوڈس سے کہ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا. تو اسی طرح اس نوجوان کی آنکھ میں بھی اس نفرت اور ہیٹ کے میسیجز سے جو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لیتا تھا, خون آ گیا اور اس نے میری جان لینے کی پتہ نہیں کوشش کی کہ اس سے کیا وہ حاصل کرے گا. تو آئی تھنک یہ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اتنا نقصان اٹھایا ہے. اور اسی لیے جب میں اس سے نکلا تو آئی تھاٹ کہ ہاؤ شوڈ آئی پے بیک فار مائی لائف. ابھی بھی جب وہ 6 مئی آتی ہے تو بچے میرے کہتے ہیں کہ آپ کو 5ویں سالگرہ مبارک ہو. تو لہٰذا اب آئی ہیو انڈر ٹیکن کہ ہم ایک ادارہ بنائیں کہ جو سینٹر آف ایکسلنس ہو ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے, پیس بلڈنگ کے لیے اور کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے. ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, لیکن آج اگر ہم کہیں کہ کیا اس سے ہم نے کوئی ایک ادارہ ایسا بنا سکے ہیں کہ جو ہمیں رہنمائی دے, جو ڈی کوڈ کرنے میں مدد دے ایکسٹریم وائلنس, ایکسٹریمزم کو, اور یہ جو سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے اس کی کیا دماغ میں پروگرام کیسے ہوتا ہے, اس کو ہم نے ڈی پروگرام کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا اوتھینٹک ایک ادارہ نہیں ہے. یا جو ہمارے کانفلکٹس ہیں ان میں کوئی ہماری رہنمائی کرے کہ چاہے وہ ریلیجس کانفلکٹس ہیں, چاہے وہ ایتھنک کانفلکٹس ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں, ہم کسی جگہ بیٹھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے کانفلکٹ ریزولوشن ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ بناؤں, مے بی دیٹ کوڈ بی مائی پے بیک فار دا نیو لائف. نہیں سر, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک اتنا ٹرومیٹک اور مشکل وقت کو ایک پازیٹیو نکال دیا ہے, اور آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو اینڈ اٹ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو گائز فار واچنگ. اف یو ڈو انجوائے آور کانٹینٹ پلیز ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ we'll see you for the next podcast.